اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرے نالج کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں گرے نالج چینل۔ ناظرین کرام، عظیم مسلمان فاتحین کا سیری جاری ہے اور آج ہم بات کریں گے فاتح نمبر 22 حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار عظیم جنرل صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ موطا میں قیادت کے فرائض نہایت احسن طریقے سے سر انجام دیے۔ جنگ بدر میں شرکت کا منفرد اعزاز بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے اور غزوہ صویق کے دوران میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آپ کا مستند خلافت پر رونق افروز کیا گیا۔ خیبر کے مشہور و معروف یہودی اسید بن رزام کو آپ نے محض 30 مجاہدین کی قیادت کرتے ہوئے تہیا تیغ کر ڈالا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے خیبر کی سرزمین اور اس کے مال و وسائل کا تخیمہ لگانے کی ذمہ داری آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے احسن طریقے سے سر انجام دیا۔ رزم و بزم میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے میدان جنگ کو جاتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ لشکر اسلام کے سب سے آگے ہوتے تھے اور واسی پر لشکر کے سب سے پیچھے رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ رشتے میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ماموں اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی بھی ساتھی سے ملتے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتے تھے کہ آئی میرے بھائی، کچھ دیر کے لیے ہم اپنے ایمان کی تجدید کر لیں۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ انہوں نے حسب عادت ایک ساتھی کو یہی الفاظ کہے تو وہ غصے میں آیا اور اس نے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں شکایت لگاتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ یہ ابن رواحہ ایک عجیب آدمی ہے، یہ ہمیں کچھ دیر کے لیے ایمان لانے کو کہتا ہے، حالانکہ ہم مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں۔ بھلا یہ کیا ہے کہ ہم کچھ دیر کے لیے ایمان کی تجدید کر لیں؟ تم محسوس نہ کیا کرو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نیت خالص ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دامن کو اپنی رحمت سے بر دے۔ دراصل وہ بار بار ایسے محفل سجانا چاہتا ہے جس پہ فرشتے بھی فخر کریں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر جلوہ گر تھے اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تیمارداری کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں منافقوں کا سردار اور مسلمانوں کا عیار ترین دشمن عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اس کے قریب سے گزری تو سخت ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ کیا گرد اڑائی جا رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اس ناگوار منظر کو دیکھ کر اسے رہا نہ گیا۔ نہایت عقیدت و احترام کے جذبے کے ساتھ بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری ماں باپ آپ پر قربان ہوں، تشریف لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم ہماری سر آنکھوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہمارے باغ جاگ اٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا دیدار ہمارے لیے سرمایہ حیات ہے۔ کوثر و تسنیم سے دلی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمارے لیے گویا مصر کی ڈھالیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اثر کی خوشبو سے سرزمین مدینہ معطر ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم ہماری سر آنکھوں پر ہوگا۔ دراصل ان الفاظ سے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن ابی کے سفسی جذبات و احساسات پر ایک ضرب کاری لگائی تاکہ وہ دین کا دشمن ضرب قلندری سے تلبتا اٹھے اور اسے اچھی طرح سے معلوم ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے اور ان سے جنون کی حد تک محبت رکھنے والے اپنے دلوں میں کیا جذبات رکھتے ہیں اور عقیدت کا ولوحانہ انداز کیا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی غیر معمولی عقیدت و محبت اور جذبہ اطاعت سے متاثر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بے حد خیال رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے اور آپ کی بیماری اس قدر شدت سے تھی کہ بے ہوش ہوا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو فوراً آپ کے پاس تشریف لے گئے اور آپ کو بے ہوشی کی حالت میں دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ یا الہی، اگر اس کے آخری وقت آ گیا ہے تو اس کے لیے یہ منزل آسان کر دے، اگر اس کی زندگی ابھی باقی ہے تو اسے شفا عطا کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی دعا بھی پوری نہیں کی تھی کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آنکھیں کھول لی۔ چہرہ انور پر نگاہ پڑی تو ہر تکلیف کافور ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت اسی کوشش میں رہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے۔ اس کے لیے وہ ہر قسم کی مشکلات کو بھی برداشت کر لیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم سخت گرمی کے موسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کسی سفر پر
روانہ ہوتے تھے تو پورے قافلے میں حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام طور پر روزے سے ہوتے تھے۔ عبادت سے آپ کو جنون کی حد کی شفاعت تھا، اور آپ کا معمول تھا کہ گھر سے باہر جاتے اور گھر میں داخل ہوتے وقت دونوں نوافل نماز ضرور ادا کیا کرتے تھے، اور یہ ایک ایسا عمدہ عبادت ہے کہ جس سے قرب الہی کے حصول میں مدد ملتی ہے، اور اللہ والے کے لیے ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ کثر کے ساتھ نوافل کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی دربار میں سجدہ کرتا ہے تو اس کی یہ دعا اور اس کی عاجزی اور انکساری اسے آسمان کی بلندیوں تک لے جاتی ہے۔ فرشتے بھی فخر سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور ملائکہ رس بری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس کے لیے دعا گو ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید ہمدم ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہترین کاتب اور بلند بیاں شاعر تھے۔ آپ کی شاعری کا دور دور تک چرچا ہوا کرتا تھا۔ آپ نے اسلام کے دفاع کی خاطر دلکش انداز اور ولولہ انگیز اسلوب میں اعلیٰ شاعری پیش کی۔ جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر جاری تھی تو اینٹیں اور گارے لاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشہور و معروف شعر جاری تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اسے دہراتے تھے۔ الہی زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، الہی انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ مسجد نبی کی تعمیر میں مصروف تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دلفریب انداز میں اسی شعر کو گنگنا رہے تھے، جس سے ماحول میں عجب خوشگوار تاثر قائم ہوا، اور ہر کوئی شعر کو پڑھتے ہوئے اپنے اپنے کام کو خوش اسلوبی سے سر انجام دے رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اونچی آواز میں شعر پڑھنا جہاں اچھی شاعری کی تعریف اور تصنیف کی غمازی کرتا ہے، وہاں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مستند شاعر ہونے کا بن ثبوت بھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرۃ القضاء ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاچی کے مہمان پکڑے ہوئے یہ شعر پڑھ رہے تھے، جس کا ترجمہ ہے کہ کافر کے بچوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دو، آج ان کی تشریف آوری پر ہم تمہیں ایسے مار دیں گے جو تمہارے سر اپنے دڑک سے الگ کر دیں گے، اور دوست کو اپنا جگری دوست بلا دے گی۔ یہ اشعار سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے رواحہ کے بیٹے، اللہ کے حرم میں مقدس مقام پر اللہ کے نبی کے سامنے ایسے نامناسب شعر کہنا آپ کو زیب نہیں دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر ارشاد فرمایا کہ عمر، رہنے دو، اسے اپنا کام کرنے دو، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام کافروں کے سینے میں نزیز سے بھی زیادہ گہرا گاؤ پیدا کر رہا ہے۔ ان کے اشعار سے ان کے جسموں کے تیروں کی طرح کچلی کر رہا ہے، زبان سے الفاظ نہیں بلکہ کمان سے تیر برس رہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولولہ انگیز شاعری کو اس سے بڑھ کر اور کیا خراج تحسین پیش کیا جا سکتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ معروف اشعار کا ترجمہ ذیل میں پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاعری کا یہاں پر ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ان کی شاعری کا ترجمہ ہے کہ اللہ کی قسم، اگر اللہ کی مدد شامل نہ ہوتی تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ دیتے، نہ نماز پڑھتے۔ الہی ہم پر سکونت نازل فرما۔ اے الہی، جب ہم دشمن سے نظبردار ہوں تو ہمیں ثابت قدم رکھنا۔ بلا شبہ دشمن نے ہم پر ظلم کیا ہے، جب کسی فتنے کا ارادہ کرے تو ہم ان سے انکار کریں گے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے اور جہنم کافروں کا ٹھکانہ ہے۔ بلا شبہ عرش پانی پر تیر رہا ہے اور عرش کے اوپر پروردگار عالم جلوہ افروز ہے۔ اس عرش کو معزز فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں اور یہ معبود حقیقی کے فرشتے اس کے ہاں مقرب اور محترم ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک اچھے شاعر ہونے کے علاوہ جو سب سے بڑی خوبی تھی وہ یہ تھی کہ آپ لشکر اسلامی کے ایک عظیم جنگجو سے بسالار تھے، جو اسلامی لشکر ملک شام کی سرحد مقامی موتا کی طرف روانگی کے لیے ترتیب دے دیا گیا تھا۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سے بسالار نامزد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس لشکر کے پہلے امیر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اگر یہ راہ حق میں شہید کر دیے جائیں گے تو پھر لشکر کی قیادت حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی جائے گی، اور جب وہ شہید ہو جائیں گے تو لشکر کی قیادت کے فرائض عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر انجام دیں گے۔ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم پا کر سب مجاہدین کا یہ قافلہ مدینہ منورہ سے روانہ ہونے لگا، اور مدینہ منورہ میں موجود مسلمانوں نے انہیں دعائیں اور نیک تمناؤں سے رخصت کیا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برستہ یہ شعر ارشاد فرمایا
جس کا ترجمہ ہے کہ میں اللہ رحمان سے بخشش کا سواری ہوں اور ایک ایسی کاردار تلوار کا سواری ہوں جو جاگ اڑاتی ہوں، یا میرے ہاتھ میں ایک ایسا نیزہ ہو جو حرام مقام کا تیار شدہ ہو، اور ایسا برچا ہوا ہو جو آنتے اور جگر کے آر پار ہو جائے۔ میری دلی تمنا ہے کہ جب لوگ میرے مرکز کے پاس سے گزرے تو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مرد میدان کی خود رہنمائی کی ہے۔ سرزمین شام کی سرحدی مقام موتا کے میدان میں مجاہدین نے پڑاؤ کیا۔ روم کا شہنشاہ ہرقل 1,00,000 فوج کی قیادت کرتا ہوا میدان میں اتر چکا تھا۔ بعض مجاہدین نے خطرہ محسوس کرتے ہوئے یہ تجویز پیش کی کہ ہمیں پہلے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغام پہنچا دینا چاہیے کہ مقابلہ شدید ہے اور رومی فوج 1,00,000 کی تعداد میں اسلحے سے لیس ہو کر میدان میں اتر چکے ہیں، جبکہ مجاہدین کی تعداد صرف 3,000 ہے، لہٰذا جنگی لحاظ سے مسلمان خطرے میں ہیں۔ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حکم آئے گا اس کی تعمیل کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صورتحال کو دیکھ کر شدید جوش اور جذبے سے فرمایا کہ میرے ساتھیوں، تم گھبرا کیوں رہے ہو؟ جنت تمہاری منتظر ہے۔ آج شہادت کا بلند رتبہ حاصل کرنے کا سنہرے موقع ہے۔ میدان جہاد میں اترتے ہوئے ہمیں قلت اور کثرت کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہم تو دین کی سربلندی کے لیے میدان میں نکلے ہوئے ہیں۔ اسی دین کی وجہ سے ہمیں عزت اور سرفرازی نصیب ہوئی ہے۔ انجام سے بے خبر ہو کر میدان میں کود جاؤ، پھر نتیجہ جو ہوگا تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اگر تم مارے گئے تو شہید کہلاؤ گے، اور اگر بچ نکلے تو غازی بن جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سے مجاہدین کے دلوں میں جوش بھر آیا۔ وہ انجام کی پرواہ کیے بغیر بسرکب میدان میں کود پڑے۔ دونوں فوجوں میں گمسان کا رن پڑا۔ امیر لشکر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داد و شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ اسلامی لشکر کا جھنڈا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھام لیا، اور وہ بھی دیوانہ وار لڑتے ہوئے ملک عدم کو سدھار گئے۔ آگے بڑھ کر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کی قیادت سنبھال لی۔ آگے بڑھ کر اور دیوانہ وار دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ لشکر اسلام کا جھنڈا آگے بڑھ کر حضرت ثابت بن اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تماتے ہوئے کہا کہ اب آپ ہی اس کشتی کو بنور سے نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ آگے بڑھیے اور اس کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو کنارے لگانے میں اپنی خداداد صلاحیت کو بروکار لائیے۔ میری نظر میں آپ سے بہتر اس لشکر کو سنبھالنے کے لیے ہم میں سے کوئی نہیں۔ میں اور میرے تمام ساتھی متفقہ طور پر آپ کو اپنا امیر تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیادت کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے جنگی تاریخ میں ایک انوکھا کارنامہ سر انجام دیا، جسے جنگی امور کے ماہر ورطہ حیرت میں ہے کہ 1,00,000 مسلط افواج کے مقابلے میں صرف 3,000 اور پھر وہ بھی صحیح سلامت واپس پڑنے میں کامیاب ہو جائے۔ واقعی ایک حیرت انگیز کارنامہ ہے، جس کی بنا پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار رسالت سے سیف اللہ کا خطاب عطا کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اسلام کے ایک عظیم جرنیل ثابت ہوئے، اور ان کی جنگی کارنامے تاریخ اسلام کی سنہری اوراق میں ہمیشہ جگمگاتے رہیں گے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالایمان کر دے اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو ہمارے آج کی بہترین ویڈیو کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیو کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ تمام نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو پر وقت ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اپنے اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔